بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت افسوس ہو رہا ہے، ہمیں اپنی زندگیاں گنوا دیں ہم نے پردیس میں، یہ سوچتے ہوئے کہ آج ہمارا ملک بن رہا ہے، آج ہمارے ملک کی کوئی گورنمنٹ آ کے ہمارا ملک چلائے گی، آج ہمارا ملک ترقی یافتہ ہوگا، کل ہمارا ملک ترقی یافتہ ہوگا۔ ہم نے یہ سوچتے یقین مانیے عمریں پردیس میں کاٹ دی، لیکن ساری زندگی کا سرمایہ بھی ملک کو، قوم کو اور اپنی اولادوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو دے دیں، لیکن ہم بوڑھے ہو گئے۔ ہم نے اپنی عمریں پوری اب بونس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے تھے کہ ایک مرد مجاہد، ایک عمران خان جیسا خوددار انسان، سچا اور صادق انسان آیا ہے، یہ ملک کو کامیاب کرے گا، مگر ان کو بھی یہ بیٹھے ہوئے مگرمچھ، یہ بیٹھے ہوئے حرام زادے، یہ بیٹھے ہوئے ملک پر معتبر اداروں کے خبیث کتے، انہوں نے ہمارے اس شخص کو جو ملک بنانے کے لیے آیا تھا، رات کی اندھیریوں میں اٹھا باہر پھینک دیا۔ شرم آتا ہے ہمیں ان معتبر اداروں پر، شرم نہیں آتی ان کو کہ انہوں نے ہمارے ملک کا کیا حال کر دیا۔ بڑا دکھ سے میں صبح اٹھتے ہی خبریں پڑھتا ہوں، خبروں میں صرف یہی اطلاع ہوتی ہے، کہیں پہ بھوک و افلاس کی وجہ سے بچے بوڑھے مر رہے ہیں، کہیں پہ خبر آ رہی ہے کہ گرمی سے، اور آج تک 70 سال گزر گئے، نہ ان سے بجلی پوری ہو سکی، نہ ان کے ڈیم بن سکے، نہ ان کی روڈیں کمپلیٹ ہو سکیں، نہ ان کی عدالتوں کی اصلاحات ہو سکیں، نہ کسی ادارے کی اصلاحات ہوئیں، نہ فوج نے نہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کوئی رخ بدلا۔ وہ ملک کی خیر خواہی صرف دکھانے تک محدود رہ گئی، صرف دکھاوے تک محدود رہ گئی۔ ان کی ٹائی شرٹیں، یہ کریم منسٹر اور کریم وزیر اعلیٰ، یہ جو ابھی آئے ہیں امپورٹنٹ حکومت جو بن کے، باہر کے ڈالروں پر بکنے والے کتے یہ آئے ہیں، انہوں نے صرف اپنے دوروں پر پیسے خرچ کرنا شروع کر دیے۔ شہرت اور کرسی کی خاطر یہ مریم نے چوری کی بجلیاں لگا کے جلسے شروع کر دیے ہیں۔ یہ حمزہ نے اپنا کتا پن، جس کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے، نہ اس پہ پاس کوئی اکثریت ہے، یہ ڈنڈے کے زور پر معتبر اداروں نے، امپورٹڈ والوں نے بٹھایا ہوا ہے۔ وہ وزیر اعظم ہے تو ایک بندہ جو چوری کیے ہوا لوٹا بن کے، ان لوٹوں میں سے اتنی بڑی اکثریت کی جماعت، ملک کی 2/3 کے قریب اکثریت والی جماعت کو کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ 18 مل کے چوہوں کا کنبہ، یہ جو مل کے چوہوں کا گروپ، چوروں کا گروپ مل کے حکومت بنائی ہے اور ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ملک دیوالیہ جا رہا ہے، لیکن یہ عدالتیں خاموش ہیں، یہ عدالتیں صرف بس تاریخ پہ تاریخ، اور یہ اسٹیبلشمنٹ تاریخ پہ تاریخ، اور اسٹیبلشمنٹ حق کی راہ کو روک رہی ہے۔ جو حق پہ کھڑا انسان ہے، حق کے لیے آیا تھا، اس کو روک کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور ملک دیوالیہ کرنے والے یہی معتبر ادارے ہیں، جنہوں نے رات کو اٹھ کر اس کی حکومت گرائی، اور اب چھوٹی موٹی باتوں پہ انہوں نے ملی بھگت سے تاریخیں دے رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان کو ملک کی بربادی میں شامل۔ 70 سال ہو گئے، ابھی تک ہمارا ملک نہیں بن سکا۔ ہمارا ملک جوں کا توں ہے۔ آج 70 سال کے بعد آج کی تاریخ بتا رہی ہے، یہ 30 سال حکومتیں کرنے والے ملا نے، یہ خبیث شیطان نے، ڈیزل نے حج کو 9.5 لاکھ کر دیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت
اللہ تو ان کو انجام تک پہنچا۔ خدا کی قسم ہمارا دل درد رو رہا ہے، خدا ان لوگوں کو یا اللہ جو تیرے پاس حق اور سچ ہے، یا اللہ ان لوگوں کو اپنے کفر کردار تک پہنچا۔ وہ یار خدا کے لیے اللہ کے گھر میں جانے کے والوں کے لیے 9 لاکھ، ایک 50,000 کی ٹکٹ، باقی کس چیز کے پیسے لے رہے ہو؟ تم مسلمان ہو؟ اللہ اکبر، قسم خدا کی میں ان لوگوں کو مسلمانوں میں منافقین کا درجہ دیتا ہوں، جو اسفل السافلین ہیں۔ ان کا درجہ اس جہنم کے اس درجے سے نچلا درجہ ہے جو نہ کافروں کا ہے، نہ غیر مذہب کا ہے، نہ یہودی نصرانیوں کا ہے، نہ عام مسلمانوں کا۔ یہ درجہ وہ درجہ ہے جو بدترین سے بدترین نچلا درجہ ہے۔ یہ وہی منافقین ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ ان کو میں مسلمان نہیں کہتا، چاہے یہ معتبر ادارے ہوں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو۔ انہوں نے ملک و قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ یار یہ اس وقت جب ایک حقیقت پر مبنی انسان اپنی حکومت چلا رہا تھا، 2 سال 2.5 سال اس نے کرونا سے مقابلہ کیا، پھر بھی ملک پر جو ہے نا ہمت و حوصلے کے ساتھ کوشش کر رہا تھا، اس کا حق نہیں بنتا تھا، کیوں اس کو گرنے دیا؟ کیوں رات کو اٹھ کے اس کی حکومت گرا دی؟ کس وجہ سے؟ منڈیاں لگا کے، اور یہ منڈیاں لگا کے یہ لوگوں کو، لوٹوں کو خریدا گیا، یہ حکومت ہوتی ہے؟ اس وقت انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، جب سومو نوٹس خواہ مخواہ کا لگایا جا رہا تھا اور لوٹوں کو خریدا جا رہا تھا، اس وقت کوئی نہیں۔ جب حق آ رہا تھا، جب حق غالب ہونا تھا، جب حکومت کو رات کو اٹھ کے حکومت گرا دی، شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اب بھی میں عوام پوری 22 کروڑ اور عمران خان کی پوری پارٹی کو سلام کہتا ہوں کہ وہ اب تک بھی ڈٹ کے کھڑا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے۔ شرم آتی ہے ہمیں نیوز پڑھ کے صبح کہ تم نے میڈیا پر پابندیاں لگا دیں، لیکن عدالت بس وہی کچھوے کی چال چل رہی ہے۔ ان کے اگر فیصلے آتے ہیں تو 1-2 دن میں تاریخ مل جاتی ہے۔ جس وزیر اعظم نے وہ ضمانت پر ہے اور جس کا بیٹا ضمانت پر ہے، جن پر فرد جرم عائد ہونی تھی، ان کی فرد جرم کی ڈیٹیں بڑھتی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ بڑھتے ان کی فرد جرم ختم ہو جائے گی۔ یہ مجھے پتہ ہے، یہ جو چال چلائی جا رہی ہے یہ سب ملی بھگت ہے۔ یہ بے وقوف نہ بناؤ 22 کروڑ عوام کو۔ غریب اور معصوم بھوکے مر رہے ہیں، عدالتیں تمہاری اس دنیا میں ہیں، آخرت کی عدالت میں کیا جواب دو گے؟ آخرت کی عدالت میں کیا جواب دو گے؟ وہاں تو حق اور سچ کی عدالت ہوگی اور تم پکڑ کے کھڑے ہوں گے گریبان سے، تمہارے گلے میں زنجیریں تپتی ہوئی ڈالی جائیں گی، تمہارے آنکھوں میں سیخیں ڈالی جائیں گی، تب تم کیا جواب دو گے؟ یہ تو بتاؤ، کیا جواب دو گے تب؟ خدا کے لیے اس ملک کے حال پہ رحم و کرم کرو۔ ہر گھر میں موت آ رہی ہے، ہر گھر میں بھوک و ہڑتال ہے، ہر گھر میں ابھی جو ہے نا کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، ہر گھر میں قتل عام ہے۔ وہی جو لندن بیٹھے ہوئے ہیں 2 چور، ایک MQM والوں کا دہشت گرد، ایک نون والوں کی مریم کا باپ چور اور دہشت گرد، انہوں نے اب قتل عام شروع کرا دیا ہے۔ جو ان کی جماعت اور قوم کے مخالف ہیں ان کے قتل شروع ہو چکے ہیں، دہشت گردی شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے شہروں میں امن نہیں ہے، ڈاکے ہیں، چوری ہیں، بچوں سے زیادتیاں، چور فراڈ، اور یہ بے ترتیب ملا دہشت گرد بن چکے ہیں، مدرسوں میں بچوں کو مار دیتے ہیں، اور یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ اور تمہارا ڈالر 200 سے 10 تک پہنچنے والا ہے، بلیک میں بکنے شروع ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار یاد رکھنا 22 کروڑ عوام کہہ رہی ہے، میں نہیں بکواس کر رہا، یہ 22 کروڑ 23 کروڑ عوام کہہ رہی ہے کہ عدالتیں تم ذمہ دار ہو، اسٹیبلشمنٹ تم ذمہ دار ہو ہمارے ملک کی بربادی کے، ہمارا ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، تم ذمہ دار ہو۔ 22 کروڑ عوام کو اب غیرت کی گولی کھانی پڑے گی، اب غیرت کرنی پڑے گی،
غیرت کی گولی اور غیرت کا انجیکشن لینا پڑے گا، پورے کے پورے باہر نکل کے ان کو دفن کر دیں۔ اب یہ ہوگا، ورنہ یہ ملک کبھی بھی ہمارا ملک بنگلہ دیش سے گر گیا، ہمارا ملک نیپال سے گر گیا، ہمارا ملک سری لنکا سے بھی پیچھے چلا گیا، ہمارا ملک ایران افغانستان سے بھی نیچے گر گیا۔ ہمارا واحد وہ ملک انہوں نے بنا دیا ہے جو دنیا میں غریب ترین ملکوں کی صف میں کھڑا ہو گیا ہے۔ غریب ترین ملک بھی وہ جو 2-4 ہیں، زیادہ بھی نہیں، یہ افریقہ کے 2-4 یا یہ 1-2-4 یہ آسیہ کے، بس ان کے اندر اس کی صف میں اس کا نمبر لگ گیا ہے۔ وہ لگانے والے کون ہیں نمبر؟ یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ عدالتیں، اور کوئی چکر نہیں۔ اور یہ امپورٹنٹ حکم نامہ سائفر، یہ اور اس حکم نامے کی تعمیل کرنے والے یہ معتبر ادارے، اللہ ان کو انشاءاللہ ایک دن ہمارے انقلاب سے اللہ ان کو انشاءاللہ ایک دن نیست و نابود کرے گا۔ لیکن وہ وقت کب آئے گا؟ یہ ان بھڑووں نے، ان بے غیرتوں نے ہمارے ملک کا وقت برباد کر دیا۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی اور قوم کا حامی اور ناصر ہو، اور عمران خان کی صحت اور تندرستی کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمت اور حوصلہ دے اور اس ملک کی باغ دور سنبھالے، اور اس ملک کو برباد کرنے والے یہ امپورٹنٹ اور یہ عدالتیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو خدا برباد کرے یا ان کو ہدایت دے۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں تو خدا ان کو بہت جلد تباہ و برباد کرے۔ آمین۔